بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. لنچ کے سیشن کے بعد بولنا جو ہے وہ سب سے مشکل سیشن ہوتا ہے, بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. بٹ آئی ہوپ کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ بیڈ. So I won't take a lot of your time. There is a list of very seasoned and exalted speakers جو اس کے بعد ہیں. بٹ میں پی ٹی آئی کا مشہور ہوں کہ انہوں نے یہ پورے کا پورا سیشن ارینج کیا. انہوں نے یہ پورا سیشن ارینج کیا اور ہمیں موقع دیا اوپن اسلام آباد کو کہ وہ اپنے انیشیٹوز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں. ایک میری بڑی فیوریٹ سیئنگ ہے, a reasonable man adapts himself to the world. An unreasonable man adapts the world to himself. All progress, therefore, is dependent on the unreasonable man. So, یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے. میں اوپن اسلام آباد کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ تھوڑی سی 3-4 پوائنٹس آپ کو انٹرپرینیورشپ کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس اور اوپن کی جو ہسٹری ہے اس کے ایکسپیرینس کے بیسس پہ کچھ بتاؤں گا تاکہ وہ ایک کانٹیکسٹ بلڈ ہو کہ آپ کو سمجھ آئے. یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ محض اپنی دکان کھولنے کا نام ہے, محض سیٹ بننے کا نام ہے, محض پیسہ بنانے کا نام ہے. وہ سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. الٹیمیٹلی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بیکم دیٹ انریزنیبل مین. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. آپ کو کسی چیز سے نارمل سے ہٹ کے یو ہیو ٹو اچیو سم تھنگ. اگر آپ ڈاکٹر اطہر اسامہ کی صبح انہوں نے اپنی جو ان کا کی نوٹ ایڈریس تھا پاکستان انوویشن فاؤنڈیشن کے بارے میں تھا. اور انوویشن میں اس میں ان کو مینشن کر رہا ہوں کہ انوویشن از سچ اے کی کہ اگر آپ کوئی ایک اپنی جرنی پہ شروع کرتے ہیں اور اس کے اندر انوویشن کا ایسپیکٹ نہیں ہے then you are missing out on that part. So you have to become the unreasonable man. You have to adapt the world to yourself. ہمیں یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ محض اپنی نئی کمپنی کھولنے کا نام ہی انٹرپرینیورشپ نہیں ہے. میرے اپنے دانش میں پاکستان کا ون آف دا بگیسٹ انٹرپرینیور عبدال ستار ہی تھی. وہ ہیں بھی میمن برادری کے جن کا اور بائی چانس آج کل میں ان کی کتاب بھی پڑھ رہا ہوں جو میرے خیال ہے تحمیل برادری نے ریٹ کی ہے. وہ میمن برادری کے ہیں. میمن برادری ویسے ہی انٹرپرینیوریل اسپرٹس میں انٹرپرینیوریل ایکٹیویٹیز میں بہت میجر رول رکھتے ہیں. کراچی کو آنے میں ایز اے کمرشل ہب ان کا بہت میجر رول ہے. بٹ ڈاکٹر عبدال ستار جی نے بیسکلی یہ کیا کہ انہوں نے اپنا پیشن آئیڈینٹیفائی کیا اور اس پہ بس چل پڑے. اور دن رات آپ کو کتاب اور ان کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ مقصد عیاں ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو بھی راستہ آپ لیں وہ اس مقصد کی طرف جانا چاہیے. کچھ لوگ اس میں ذرا فرق واقعہ لیتے ہیں. میرا یہ ہے کہ کبھی بھی پیسہ بنانا یا بہت زیادہ سکسیزفل ہونا یہ کبھی مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل اس طرح ہیپینس ہے. یو نیور سیک ہیپینس ڈائریکٹلی. یو ڈو سم تھنگ ایلس اینڈ ہیپینس از اے بائی پروڈکٹ. The same is for any entrepreneurial journey. So اب ہاتھ صاحب نے میرا بڑا فیوریٹ ایک شعر پڑھا تھا, میں وہ کر دیتا ہوں. غالب اور فیض اور اقبال کا فائدہ یہ ہے کہ جب اسپیچ کا ٹائم کم ہو تو ان کا ہمیں فائدہ بہت ہو جاتا ہے. ان کا ہم بات کہہ کے اپنا مقصد بیان کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا فیض کا ہے اگر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. اگر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. اگر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مانتے ہیں. یہ عشق انٹرپرینیورشپ ہے. اپنا عشق کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس پہ چلیں. نمبر 1. نمبر 2, سنگل مائنڈیڈ فوکس. ہم لوگ جب ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. ہم ایک انٹرپرینیور کے لیے میں ہمیشہ لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں the most important thing to do is to decide what not to do.
آپ کے پاس 10 چیزیں ہوں گی، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ان میں سے 8 کون سی کرنی ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ان میں سے 8 کون سی نہیں کرنی، کیونکہ ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، وقت کی کمی ہوتی ہے، اچیو بہت زیادہ کرنا ہے، اور اس میں اگر آپ کا ایک سنگل مائنڈیڈ لیزر فوکس نہیں ہوگا، صبح کی کی نوٹ میں میرا خیال ہے شہناز پہاڑیہ صاحبہ نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کا ایم کیا ہے، کسی نے کہا درخت، کسی نے کہا درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی فاختہ، ایک نے کہا درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی فاختہ کی بائیں آنکھ کا سینٹر، یہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا۔ اب فیض کی وجہ کی بات ہوئی ہے تو اس میں ایک فیض کی بات ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتے رہے، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ کتنا بنیادی نقطہ ہے، ان کی فلاسفیز کو پڑھ کے ہمیں انٹرپرینیور ہمیں کسی اور کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور فائنل نقطہ جو میں انٹرپرینیورس کے بارے میں کہوں گا، پھر میں اوپن کے بارے میں 3-4 منٹ لوں گا، وہ یہ کہ لرن دا روپس، ڈو دا بیسک گراؤنڈ ورک۔ ایدی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھو بنیاد پہ گراس روٹس پہ چیزیں سیکھو بفور یو گو ٹو دا ٹاپ، بیکاز ونس یو گیٹ ٹو دا ٹاپ یو ول نیور گیٹ بیک ٹو دا باٹم ٹو لرن دوز تھنگس اگین۔ اٹس سو امپورٹنٹ کہ اپنی انا کو، بے شک اگر آپ 15 سال کی کارپوریٹ لائف میں رہنے کے بعد اپنی کمپنی کھول رہے ہیں تو اپنی انا کو سب سے پہلے آپ کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو چیزیں اپنے ہاتھ سے کرنی پڑتی ہیں، اور پھر کرنے کے بعد ایک خاص مان پہ چھوڑ دینی پڑتی ہے بفور یو موو آن۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 نقطے، اتنے لوگوں نے اتنے انٹرپرینیورشپ کے بارے میں کہا، میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ اوپن stands for OPEN, Open stands for Organization of Pakistani Entrepreneurs۔ اوپن کیا ہے اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اوپن کیوں ہے۔ Why is always more important than what۔ تقریباً اس کی کہانی یہ ہے کہ 15 سال پہلے it started actually as Organization of Pakistani Entrepreneurs in North America۔ اس میں پاکستان بہت سے لوگ موو کر جاتے ہیں یو ایس، وہ بھی ایک طرح کے انٹرپرینیورز ہوتے ہیں، اپنا جا کے وہاں نیا سامان رکھتے ہیں، نیا کام شروع کرتے ہیں۔ ان کو کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں وہ سارے انٹرپرینیورز اور پروفیشنلز اکٹھے ہو سکتے۔ جب آپ انٹرپرینیورل جرنی پہ جائیں گے تو آپ کو 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک آپ کا سوشل سپورٹ سسٹم، فیملی کا، فرینڈس کا، کہ جس کشتی میں آپ سوار ہیں اس کشتی میں جس نے وہ سفر پہلے کیا ہو یا جو اس کشتی کو پار تک پہنچانے میں آپ کی مدد کرے گا، ان کا نیٹ ورک آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور دوسرا ایک نیٹ ورک، لوگوں سے ملنا، ان سے کنیکشنز کر کے اس پہ ریلیشن شپس بلڈ کرنا، تاکہ آپ سیکھیں اور ان سے جو بھی آپ کے مقاصد ہیں ان کو حل کرنے میں وہ آپ کی مدد کریں۔ انٹرپرینیور ایک لون جرنی نہیں ہے، یو ناٹ اے ون مین آرمی۔ آپ کو ایک نیٹ ورک، ایک پلیٹ فارم چاہیے جس پہ آپ کھڑے ہوں اور جس کے ذریعے آپ اپنے جیسے اوروں سے اور وہ جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان سے کنیکٹ کریں۔ تو اوپن اس طرح سٹارٹ ہوا تھا یو ایس کے اندر 2000 میں، جب انہوں نے مختلف شہروں میں جو پاکستانی پروفیشنلز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دیا، مختلف یو ایس کی سٹیز میں چیپٹرز بنے۔ اس وقت تقریباً 9 یو ایس سٹیز کے اندر چیپٹرز ہیں، اٹلانٹا میں ہے، نیو یارک میں ہے، سلیکان ویلی میں ہے، اور وہ وہاں کے بڑے اسٹیبلشڈ پاکستانی اس کے ممبرز ہیں، اور ان کو وہ مینٹرشپ دیتے ہیں، ان کو ٹریننگز دیتے ہیں، ان کو نیٹ ورک کی اپرچونٹی دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی جان پہچان، آپ کے ذاتی تعلقات نہیں بن جاتے، وہ یہ برانڈ بن جاتا ہے جو کہ یہ نیٹ ورک اوپن کا برانڈ ہے۔ 2011 میں یہ یو ایس سے نکلا، یہ کراچی میں آیا، یہ لاہور میں آیا، پھر یہ لنڈن میں آیا، اور اس سال کے سٹارٹ میں ہم نے اس کو اسلام آباد میں لے کے آیا۔ ہم نے اوپن گلوبل جو ہے اس سے چارٹر لے کے ہم نے اسلام آباد میں
یہ چیپٹر اسٹیبلش کر لیا ہے. اس میں ہم مینٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہم جو بڑی انٹرپرینیورز ہیں, اسلام آباد کا ایک بڑا زبردست ایکو سسٹم ہے, اٹس اے نالج ہب. ہم ان کو ٹریننگس بھی دیتے ہیں, ان کو کنیکٹ کرتے ہیں, نہ صرف اسلام آباد کے اندر ایک دوسرے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں, بلکہ جو دوسرے چیپٹر ہیں پوری دنیا میں ان سے کنیکٹ کرتے ہیں. یہی ہے کہ میری جان پہچان اگر میں اوپن کا ممبر ہوں تو یہ میری پہچان بن جاتی ہے. یہ اس لیے میں نے کہا کہ میں نے پہلے کہانی بتائی کہ نیٹ ورک ہونا اور یہ پلیٹ فارم ہونا سب سے ضروری ہے. اوپن ایک ذریعہ ہے, بہت سی اور آرگنائزیشن ہی ہوں گی جو یہ کریں گے, آپ کسی کا حصہ بھی بنیں گے. اوپن کا صرف یہ ہے کہ اٹ از اے ڈیڈیکیٹڈ آرگنائزیشن فار پاکستانی پروفیشنلز ورلڈ وائڈ, جہاں بھی آپ جائیں. سو کنکلوڈ کرتے ہوئے, اس کی ہماری ویب سائٹ ہے openislamabad.org. فیس بک کے اوپر ہے, آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں, آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دسمبر میں ہمارا اینول ایونٹ ہے. جو 2 اسپیکر صبح آ چکے ہیں, وحاد صاحب اور اطہر اسامہ, یہ دونوں اس کے فاؤنڈنگ چارٹر ممبرز ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف ایگزالٹیڈ ممبرز آف دی اسلام آباد کمیونٹی who are part of it. I think as entrepreneurs, or even as somebody who wants to be an entrepreneur, I think ان کے لیے زیادہ ضرورت ہے. پلیز کسی ایسی آرگنائزیشن کا, ایسے پلیٹ فارم کا حصہ بنیں تاکہ اپنے آپ کو آپ مضبوط کریں, اور آپ کو یہ ریلائز ہوگا کہ نہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس جرنی میں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. I wish you all the best. Thank you to media again, and thank you for